مؤخر یعنی رمضان کے روزے اگر ڈیلے کسی نے کرنے ہو تو اس سے متعلق صحیح احکام و مسائل کیا ہیں، انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن ہوگی۔ اسی کانٹیکسٹ میں سورۃ البقرہ کا جو رکوع نمبر 23 ہے اس میں آیات نمبر 184 اور 185 جو ہم نے مسئلہ نمبر نیو 53A میں کور بھی کی تھی، ان کا کنکلوژن یہ ہے کہ کل 2 قسم کے لوگ ہیں جو روزوں کو مؤخر کر سکتے ہیں، یعنی تاخیر کے ساتھ بعد میں گنتی پوری کر سکتے ہیں، ڈیلے کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 مسافر۔ اب وہ مسافر چاہے آج کے دور کا مسافر ہو یا آج سے 1000 سال پہلے کا، چاہے وہ آج کوئی ریل گاڑی میں سفر کرے یا ایروپلین میں سفر کرے، کسی بھی طرح کا سفر ہو، آسان ہو یا مشکل ہو، مسافر کو بہرحال روزہ جو ہے مؤخر کرنے کی اجازت موجود ہے۔ اور نمبر 2 مریض۔ ایسا مریض کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ بھی اپنے روزے کو مؤخر کر سکتا ہے اگر اس کو امید ہے صحیح ہونے کی، اور اگر کوئی پرماننٹلی بیمار ہے یا بہت بوڑھا ہے تو پھر وہ روزے کی جگہ فدیہ دے لے گا اور وہ اس کے لیے کفایت کر جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی مریض ہی کی ایکسٹینشن کے طور پر جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، اور مشکات میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2025 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مسافر سے نصف نماز ساقط فرما دی ہے، یعنی نماز قصر کر سکتا ہے مسافر۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ 3 لوگ، نمبر 1 مسافر، نمبر 2 دودھ پلانے والی عورت، اور نمبر 3 حاملہ عورت پریگننٹ جو ہے، ان کو بھی روزہ مؤخر کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی جس طرح نماز میں قصر کی اجازت ہے مسافر کے لیے، بالکل اس طریقے سے مسافر کو، دودھ پلانے والی عورت کو اور حاملہ عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی اجازت موجود ہے الحمدللہ۔ اور اسی میں وہ لوگ بھی شامل ہیں ان لوگوں میں جو مریض ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں آلریڈی یہ آیت ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس میں بھی جو دائمی مریض ہیں وہ مؤخر نہیں کریں گے، پھر وہ فدیہ ہی دیں گے۔ ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزے کی جگہ فدیہ دے لیں، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اسی طرح اگر کوئی جوان بھی ہے اور کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا امپاسبل ہے، شوگر کا مریض ہے کوئی، اس اعتبار سے بڑی سخت قسم کی شوگر ہے کسی کو، تو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزے کی جگہ فدیہ دے سکتا ہے۔ اور اسی کے تحت ایسی عورت بھی جو مسلسل اس امتحان سے گزر رہی ہے کہ اسے پہلے وہ حاملہ تھی، پھر دودھ پلانا پڑا، اور پھر دوبارہ سے پریگننٹ ہو گئی، پھر اس کو دودھ پلانا پڑا، یوں ہی 8-10 سال مسلسل اس کے اس طریقے سے گزر گئے، تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے تحت کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، تو ایسی عورت بھی پھر فدیہ ہی دے لے، اسے روزے کو بعد میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تو اس کے اگر 10 سال کے روزے تو 300 روزے بن جائیں گے، اور یہ 300 روزوں کی قضا کرنا بہت مشکل کام ہے، تو یہ بھی پھر اسی دائمی مریض اور کیٹاسٹرافک کنڈیشن جو ہنگامی صورتحال ہے اسی کیٹیگری میں فال کریں گے یہ لوگ بھی۔